پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا اسلام آباد میں آغاز وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت مختلف ممالک کے وفود بھی شریک وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے حکومت معدنی سائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے قوانین کو آسان بنایا جا رہا ہے بیرک گولڈ کے سی ای او مارک بریسٹو نے کہا پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد حیثیت رکھتا ہے مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper-gold zones like the Reko Diq. Our geological potential has remained underutilized. پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کہا ریکو ڈک میں سونے اور تانبے کی دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے امید ہے اس فورم سے سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی وزیر تجارت جام کمال بولے فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت ہمارے لیے خوش آئند ہے حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فون 2 طرفہ تعلقات علاقائی سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت مارکو روبیو نے شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا افغانستان کی صورتحال اور چھوڑے گئے امریکی اسلحے پر بھی بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے اور باہمی مفاد میں کام جاری رکھنے پر اتفاق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد مجید کی ملاقات تنظیم کے 10 رکن ممالک میں تجارت معیشت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال سیکرٹری جنرل نے تنظیم کو مزید مضبوط اور متحرک بنانے کے لیے کاوشوں علاقائی تجارت کے فروغ اور تعاون میں مزید بہتری کا ذکر کیا محمد اورنگزیب نے تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے تعاون کا یقین دلایا پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز 1605 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,16,515 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے گزشتہ روز شدید مندی ریکارڈ کی گئی تھی چین کے جوابی ٹیرف پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی سوشل میڈیا پر لکھا ٹیرف کا نفاذ روکنے پر غور نہیں کر رہے جو ملک اضافی ٹیرف عائد کرے گا اسے زیادہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا معاشی بے یقینی سے 2-4 امریکی شہریوں کو مشورہ دیا آپ کو گھبرانا نہیں ہے کمزور اور بے وقوف نہ بنیں صبر کریں اور حوصلہ رکھیں عظمت آپ کا مقدر بنے گی چین کا مزید ٹیرف کی دھمکی پر سخت رد عمل کہا چین امریکی صدر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گا چین امریکی دھمکیوں اور دباؤ میں نہیں آئے گا امریکہ ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں کیسز کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 دن میں پیش رفت رپورٹ متعلقہ چیف جسٹس کو پیش کرنے کی ہدایت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملزمان کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کریں کیسز چلنے دیں قانون واضح ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہوگا انسداد دہشت گردی کی عدالت پر پرفارم کر سکتی ہے ہدایت کی کہ ملزمان کے دیگر مقدمات کی وجہ سے حقوق متاثر نہ ہوں پنجاب میں 9 مئی ہنگاموں سے 19 کروڑ 70 لاکھ کا نقصان ہوا 35,962 میں سے 11,367 گرفتار 24,955 ملزمان تاحال مفرور ہیں پنجاب حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ضمانت منسوخی کے کیس میں موقف اپنایا 38 شہروں میں توڑ پھوڑ کی گئی یہ کوئی ریلی یا احتجاج نہیں تھا ایک ادارے کو نشانہ بنایا گیا
لاہور میں 110, میاں والی میں 50, راولپنڈی میں 26 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہائی کورٹ کے احکامات کی تفصیلات پیش کر دی ہیں، گزارش ہے دلائل کے لیے وقت دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے 1 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے، ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے فیصلے سے منع کیا لیکن پروسیڈنگ سے نہیں، اگلی سماعت پر آپ تیاری کے ساتھ آئیں۔ سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا ایف آئی اے ہمارا ڈیٹا لے کر چلی گئی تھی، عدالت میں درخواست دی ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہمیں فراہم کیا جائے۔ اکبر ایس بابر بولے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے، کارکنوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور کیس کو روکا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے نفرت اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کی سیاست کو جو ہے وہ رواج دی۔ یہ گڑھا جو انہوں نے کھودا تھا نا، اس گڑھے میں اب یہ پی ٹی آئی سمیت عمران خان صاحب خود گر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نفرت کی سیاست سوشل میڈیا کے ذریعے پروان چڑھی۔ اس وقت خود پی ٹی آئی سوشل میڈیا گالم گلوچ بریگیڈ کا نشانہ ہے۔ سوشل میڈیا ان کی طاقت تھا، سوشل میڈیا ہی ان کو لے ڈوبا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کیا علی امین گنڈا پور کو ہم نے کہا تھا پوڈ کاسٹ کر کے ایسی گفتگو کریں؟ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ بانی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف مکمل متحد ہے۔ پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ اختلافات تو شریف خاندان میں ہیں۔ بھٹو کے اصلی وارث سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی حواس باختہ ہے۔ معمولی اختلافات پر پروپیگنڈا کرنا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ اڈیالہ میں 3 ہفتے ہو گئے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی، بھائی کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی تو ہم اڈیالہ کے باہر فیملی بیٹھ جائے گی۔ یہ احتجاج نہیں ہم کر رہے، نہ ہی میں دھرنا کہا تھا، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہ دیا گیا تو اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے، جب تک ملاقات نہیں ہوگی وہیں رہیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں یہ احتجاج یا دھرنا نہیں ہے، 3 ہفتے سے بھائی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ سیاسی رہنماؤں کو 5 مہینے سے ملنے نہیں دیا گیا۔ کارکنان اڈیالہ کے باہر جمع ہو کر سپورٹ کریں۔ بانی نے کہا تھا کوئی ڈیل نہیں کروں گا، پیشکش شروع سے موجود ہے لیکن وہ اپنے اصول، مشن اور ویژن کے لیے جیل میں ہیں۔ کبھی افطار ڈنر پہ تنقید سن رہا ہوں۔ آج آپ نے کہا کہ گورنر پروٹوکول میں مرسڈیز میں گھومتا ہے، اور مجھے تو نہیں پتا بحیثیت میئر آپ صبح چنچی پر جاتے ہیں کیا آفس، لیکن اگر آپ کو میری مرسڈیز پہ اعتراض ہے تو آ جائیں کل گورنر ہاؤس، موٹر سائیکل پہ دونوں چلتے ہیں، میں چلاؤں گا آپ پیچھے بیٹھ جائیے گا، کراچی گھومتے ہیں روزانہ۔ شہر گھومتے ہیں، میں بائک چلاؤں گا آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ گورنر سندھ کی میئر کراچی کو پیشکش۔ کہا مرتضی وہاب کو میری مرسڈیز پر اعتراض ہے تو کیا خود چنچی پر آفس جاتے ہیں؟ اور شہروں میں بھی میئر ہیں، مجھے ان کے نام تک نہیں پتا۔ مرتضی وہاب کا نام اس لیے پتا ہے کیونکہ میرے ذاتی وکیل ہیں۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم سے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی، وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا میرے کہنے پر گورنر سندھ نے بالآخر وزیر اعظم کو خط لکھا، صرف خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا، وزیر اعظم سے کہیں 100 ارب ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل کریں، ہم گورنر کے ساتھ مل کر خرچ کریں گے۔ کامران ٹیسوری میرے بھائی ہیں، ان سے ذاتی رشتہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر اجلاس۔ پبلک سروس وہیکلز میں بھی ٹریکر اور ڈیشکم کی تنصیب لازم قرار۔ کراچی میں ہیوی وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ اور گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی تنظیم نو اور اسے میئر کراچی کے ماتحت کیا جائے گا۔ انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے، موٹر سائیکل ٹرپل سواری اور غیر محفوظ بائکس کے خلاف کارروائی کا حکم۔
لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کے خلاف کیس میں اٹارنی جنرل کو 17 اپریل کو طلب کر لیا. عدالت نے کہا اٹارنی جنرل بتائیں ایکس پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کی کیا حیثیت ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا پی ٹی اے کی طرف سے جواب اور رپورٹ جمع ہو چکی ہے. چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل کی وجہ سے یہ کیس رکے ہوئے ہیں. پشاور پشتہ خرہ میں عالم دین کی ٹارگٹ کلنگ کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تفتیش سی ٹی ڈی کبھی کر رہی ہے. مقدمہ سی ٹی ڈی میں دہشت گردی دفعات کے تحت درج ہوگا. ٹارگٹ کلرز موٹر سائیکل پر سوار تھے. فائرنگ سے مولانا اعجاز شہید اور قاری شاہد اللہ زخمی ہوئے تھے. محکمہ موسمیات کی آج سے 11 اپریل تک ملک کے جنوبی حصوں میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال اور شمالی حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی. سبی، دادو، نواب شاہ میں آج درجہ حرارت 48، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری کو چھو سکتا ہے. بہاولپور، ڈیرہ غازی خان 43، ملتان میں 42، ساہیوال سرگودھا میں 41 اور لاہور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. مغربی ہواؤں کا سسٹم آج رات ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض علاقوں میں وقفے سے بارش اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان. سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز. انتظامیہ کی نقل اور بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی کے دعوے دھرے رہ گئے. لاڑکانہ میں سندھی، سکھر میں کیمسٹری کا پیپر شروع ہونے سے قبل ہی بوٹی مافیا کے ہاتھ لگ گیا. نوشہر و فیروز میں 10ویں جماعت کا انگلش کا پرچہ بھی آؤٹ ہو کر واٹس ایپ گروپس میں گردش کرنے لگا. جیکب آباد میں 9ویں جماعت کے اردو کے پرچے کے دوران موبائل فون کا کھلا استعمال. انتظامیہ نقل روکنے میں ناکام. کراچی کورنگی کریک میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کے لیے پیٹرولیم ڈویژن نے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی. او جی ڈی سی ایل کے سکندر علی میمن کمیٹی کے کنوینر مقرر. پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، پی آر ایل کے ماہرین بھی کمیٹی میں شامل. کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات، شدت اور نقصانات کی تکنیکی تحقیقات کرے گی. غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی. صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری اور گولہ باری میں مزید 60 فلسطینی شہید. غزہ سٹی میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا. مقبوضہ مغربی کنارے میں امریکی نیاد فلسطینی لڑکے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 50,695 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 1,15,000 سے زائد زخمی. قابض فوج کا دیر البلاح کے 5 محلوں کو خالی کرنے کا حکم. نیبلس کے داخلی راستے بند کر دیے. صہیونی فوج کی جنوبی لبنان پر بھی بمباری. 2 لبنانی شہید، متعدد زخمی. غزہ جنگ رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا امریکی امن فورس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرنا اور اس کی ملکیت حاصل کرنا ایک اچھی بات ہوگی. غزہ ریئل اسٹیٹ کا ایک انتہائی زبردست ٹکڑا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے. ہارورڈ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کے طلباء شامل. امریکی میڈیا کے مطابق ویزا منسوخی ضابطے کی کسی کارروائی کے بغیر کی گئی. ویزا منسوخی کی وجوہات واضح نہیں. طلباء میں تشویش پائی جاتی ہے. برازیل میں پائلٹ کی مہارت طیارے کو بڑے حادثے سے بچا لیا. انجن فیل ہونے پر طیارے کی مصروف ہائی وے پر ایمرجنسی لینڈنگ کرا دی. برازیل میں ہی ٹریفک حادثہ، کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 6 افراد جھلس کر زخمی. پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئی. مینجمنٹ کے رکین بھی قومی ٹیم کے ساتھ وطن واپس پہنچے. کھلاڑیوں میں امام الحق، سلمان علی آغا، محمد علی، عثمان خان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرم اور عرفان خان نیازی شامل.
PSL سیزن 10 میں صرف چند دن کا انتظار، ٹیموں نے میگا ایونٹ کے لیے کمر کس لی، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد کے جیسن ہولڈر، کوئٹہ کے رائلی روسو اور پشاور کے نجیب اللہ زادران سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعے سے پنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد اور لاہور قلندر کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ PSL میں پرفارم کر کے قومی ٹیم میں کم بیک کرنا چاہتا ہوں، کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ویورشپ بھی وہی آتی ہے جہاں پرفارمنس ہو، کوشش ہوگی شائقین کو اسٹیڈیم واپس لا سکیں۔ PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں، کھلاڑیوں نے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ ہیڈ کوچ روی بپارا، بالنگ کوچ شان ٹیک گزشتہ روز کراچی پہنچے، شان مسعود نے اسکواڈ جوائن کر لیا، دیگر کھلاڑیوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے شے سیزن میگا ایونٹ میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔ اور پٹیالہ گھرانے کے معروف کلاسیکل گائک اسد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اسد امانت کے گائے ہوئے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔